اور یا مقبول جان صاحب، دیکھیے ایک رومانوی کوئی افسانہ ہے، کوئی ناول ہے، اس کو تو ایک انسان علیحدگی میں پڑھتا ہے، لیکن ٹی وی کو تو سب گھر والے مل کر دیکھتے ہیں۔ اگر ٹی وی پر کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جو سب گھر والوں کے دیکھنے کی نہ ہو، اچھا نہ لگتا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس میں بڑے مسائل پڑیں گے۔ لیکن دنیا میں جہاں بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے کیٹیگرائزیشنز ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ کیٹیگرائزیشن کا لوگو آ جاتا ہے، جی، مطلب پی جی آ جائے گا کہ پیرنٹ گائیڈنس سجیشن طریقے، پھر اس کے بعد 12 ایئرس ایج کی ریسٹرکشن آ جائے گی، پھر 15 ایئرز ایج کی ریسٹرکشن آ جائے گی، پھر 16 ایئرز ایج کی ریسٹرکشن آ جائے گی، اور اس کے بعد باقاعدہ لکھا ہوگا کہ یہاں وائلنس ہے، یہاں لینگویج بری ہے، یہاں سیکس ہے، یہاں نیوڈیٹی ہے۔ یہ مغرب کے اندر، یورپ اور امریکہ کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، ہر جگہ باقاعدہ باکس آتا ہے، باقاعدہ باکس ایس این وی ایل آئے گا، چاروں چیزیں ہیں اس کے اندر، اچھا، سیکس ہے، نیوڈیٹی ہے، لینگویج ہے، وائلنس ہے۔ اچھا، وی آئے گا تو وائلنس ہے، کیٹیگرائزیشن ہوگی کہ کس لیول کی وائلنس ہے۔ ٹھیک، کیٹیگری 12 سال کے اوپر کم نہ دیکھیں، 13 سال سے کم نہ دیکھیں، 15 سال سے کم نہ دیکھیں، 18 پلس کے اوپر پھر وہ بتاتے ہیں کہ 18 سے نیچے کوئی نہ دیکھے۔ جی بالکل، یہ وہ انہوں نے کیٹیگرائزیشنز کی۔ پیرنٹل گائیڈنس پی جی کا لفظ آتا ہے، کوئی وہ ہے، پی جی کا لفظ آتا ہے کہ پیرنٹل گائیڈنس ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں، وہ سب سے منیمل، وہ ایسا ہوتا ہے جہاں بڑا اچھا صاف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو یہ کہانی ابھی نہیں دیکھنی چاہیے، تو پی جی آ سکتا ہے کہ پیرنٹس خود اپنے ماحول کو، گھر کو دیکھ لیں۔ یہ تو ہے ٹوٹل اس کا مسئلہ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں پولیٹیکل لیول کے پہ ہمارا جو یہ والی صورتحال ہے، یہ جو جس کو کرنٹ افیئر کی صورتحال، ہم اس میں بھی معذرت پہ درآمد ہو چکے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اچھا، باسلان کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جی، رشیا کے اندر، جی، 1300 بچے تھے، ان کو 30 کے 32 چیچنس نے وہاں پر اغوا کر کے اس کو بند کر لیا تھا، ایک فٹ بال کے اسٹیڈیم کے اندر، وہاں ان کو رکھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر ایک شاہروف ایک بندہ تھا لکھنے والا، وہ اوستا کا ایڈیٹر تھا، وہ روز لکھتا تھا کہ اسٹیٹ آف دا اسٹیٹ جو ختم ہو رہی ہے، گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے، وہاں یہ کرنا چاہیے، وہاں یہ کرنا چاہیے۔ اور ہوتا ہوا یہ کہ وہ اس کو ہینڈل کرنے کے بجائے جو ہوتے ہیں نا ہمارے ٹریگر ہیپی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں کہ جن کو چاہتے ہیں، جو ایکشن کے دل دادا ہوتے ہیں، انہوں نے ایکشن کی صورتحال میں اس طرح کیا کہ وہاں پر صرف 100-125 بچہ بچ سکا اور 1200 بچہ مر گیا۔ یعنی جن کی حفاظت کے لیے ایکشن لینا تھا وہ بچے ہی سارے مر گئے۔ اچھا، اس کے اوپر جو پیرنٹس تھے، جی، انہوں نے کہا کہ تمہارا ایکشن جو ہے اس کے اندر بے گناہ اور مظلوم لوگ مرے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ جی بالکل۔ اس پہ اوپر سب سے بڑی بات کہ پیوٹن نے ایک تو 2 دن کا سوگ اناؤنس کیا، جی، اس کے بعد اپنا جو اس کا وزیر دفاع تھا، وہ تو وزیر انٹیریئر جو ہوتا ہے داخلہ، اس نے استعفیٰ دیا، اس نے انٹیلیجنس چیف کو سیک کیا۔ لیکن سب سے بڑی بات جو سوسائٹی کے اندر یہ ہوئی کہ شاہروف کو کہا گیا کہ تم اخبار کی چیف ایڈیٹر سے استعفیٰ دے دو، اور پھر تمام صحافیوں نے مل کر کہا کہ آئندہ اس شخص کو کوئی شخص اخبار میں لکھنے کے لیے اجازت نہیں دے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے گورنمنٹ مجبور ہوئی، رائے عامہ کلیئر ہوئی، اور رائے عامہ کے بارے میں ایک کریٹ ہوئی، گورنمنٹ مجبور ہوگی کہ ہمیں ایکشن اس طرح کا لینا چاہیے، اور 1200 بچہ مر گیا۔ ہم روز لکھتے ہیں یہ کر دو، وہ کر دو، وہ کر دو، یہ کر دو، ریٹ آف دا گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی۔ ہمارے میں صرف جامعہ حفصہ کی مثال سے چھوڑ دیتا ہوں، اتنا کچھ لکھا گیا، یہ مساج پارلر سے عورت اغوا ہوئی، یہ جناب سی ڈی چل رہی ہیں، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، رائٹ ان دا ہارٹ آف اسلام آباد یہ ہو رہا ہے۔ لوگوں نے لکھا، پرویز مشرف کو تو آپ کہتے ہیں کہ اس پہ مقدمہ چلایا جائے کہ 1200 بندے بات کی تھوڑی سی تائید کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ اس ایکشن سے پہلے آلموسٹ 99% کالمسٹ اور جتنے سب لکھ رہے تھے، سب یہ لکھ رہے تھے جی ایکشن ہونا اور چاہیے، سب بعد میں آ کے روتے تھے وہاں بیٹھ کے کہ یہ غلط ہو گیا۔ سب سے پہلے اگر میں آج بھی یہ پروگرام چیف جسٹس صاحب اگر اس مقدمے کو لے رہے ہیں تو ان ساروں کی کالمز نکالیں، ان ساروں کی کیسز نکالیں، فرد جرم ان پر بھی عائد ہونی چاہیے۔ دنیا میں کہیں نہیں ملتا کہ 4 سیڑھیاں جلانے کے اوپر اور ایک مساج پارلر کی عورت اغوا کرنے کے اوپر 1300 بندے قتل کر دیے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اصغر ندیم سید صاحب، میں دوبارہ اسی سوال کی طرف آؤں گا اور ذرا مختلف فارم میں آؤں گا۔ پاکستانی جتنی بھی ٹی وی چینلز ہیں، یہ انڈیا کے ہاں جو بھی فلمی تقریبات ہو جاتی ہیں جس میں نیم اوریاں قسم کے ڈانسز ہوتے ہیں اور جس میں زبانی فقرے ہوتے ہیں، ان کو دکھانا ان کے لیے ایک فرض اولین کی بات ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ 2 چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کر دیا، کرنٹ افیئرس پہ بات الگ ہونی چاہیے، انٹرٹینمنٹ چینل پہ بات الگ ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں میں افراط و تفریط موجود ہے۔
اور دونوں کو الگ الگ آئیڈینٹیفائی کرنا اصل میں یہاں میں یہی کر رہا ہوں کہ اوریہ مقبول جان صاحب سے میں زیادہ تر کرنٹ افیئرز کی بات کر رہا ہوں اور آپ سے زیادہ تر میں ڈرامے اور یہ جو انٹرٹینمنٹ پروگرامز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں کرنٹ افیئر پہ بھی بات کر رہا ہوں. کوئی اصل مسئلہ یہ آپ کو اس سیٹ میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے, اصل میں دونوں باتیں کر لیتا ہوں. عرض یہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ہماری نئی نسل اتنی وہ نہیں ہے وولیٹائل کہ ایک منٹ میں گمراہ ہو جائے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اخلاق بگڑ رہا ہے. میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں, کئی یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, مجھے کہیں پہ بھی ایسی صورتحال نظر نہیں آئی کہ ہمارے بچے بچیاں جو ہیں وہ بگڑ چکے ہوں یا بگڑنے کے راستے پر ہوں. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب اس وقت پوری دنیا کا میڈیا, آپ نے خود فرمایا کہ آ رہا ہے آپ کے ہاں, تو آپ کے پاس چوائسز آ جاتے ہیں. تو اس میں جو جس طرح کا ماحول ہوگا, جس طرح کے بچے ہوں گے, یا پیرنٹس کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ کیا دیکھنے دیں کیا نہ دیکھنے دیں. جہاں تک ہمارے پاکستانی میڈیا کا تعلق ہے اس میں ساڑی آ چکی ہے, لیکن ساڑی آپ کی شادیوں میں بھی پہنی جاتی ہے. سو وہ ایک طرح کا ایک ڈریس ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, صرف ان کا نہیں ہے کہ کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں. ہم ایک اچھا بھلا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اس کے درمیان میں اچانک اشتہار آ جاتا ہے. وہ اشتہار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ڈانس اور عجیب و غریب قسم کی چیزیں کہ جو پرابیبلی ایک گھر میں دیکھنا مناسب نہیں لگتا. میں اس کے ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں, اخلاق کے بگڑنے کی نہیں, ریئیکشن. لوگوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری ماڈرن لائف سے ریئیکٹ کر دیتے ہیں. چھوٹی سی بات کروں گا, اور طالبانائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. ایک آپ کی سوسائٹی کا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ سوشل ایلیٹ کا ہے, آپ شاید نہیں جانتے وہاں کیا ہوتا ہے ان کی لائف میں, لیکن ان کی لائف ان کے اپنے تک محدود ہے. ہماری جو میجر سوسائٹی کا حصہ ہے وہ غریب ہے, وہ لوور مڈل کلاس ہے, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا وہ ساری جو باتیں آپ بتا رہے ہیں. سو وہ جو کلاس ہے وہ کلاس ہم سے الگ ہے, ہم سے باہر ہے. وہ پاکستانی ہے ہی نہیں, وہ بالکل اور طرح سے سوچتی ہے, ان کے دن و رات اور ہے. تو وہ اگر ایسی کچھ کرتے ہیں, یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر عام لوگ ان کو ٹی وی پر دیکھیں تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہیں, یہ کچھ اور ہیں. ایکچولی یہ تو اشتہار بنانے والے پر ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کہاں سیل کرنا چاہتا ہے, وہ کس کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اس کا یوزر کون ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو پیپسی کے ایڈ میں یا کسی چیز کے ایڈ میں جو ہے وہ ڈانس بنانا ہے کہ نہیں بنانا, اور کس طبقے کو وہ فوکس کر رہا ہے. تو یہ انٹائرلی ایک مارکیٹنگ کا حساب آ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ کرنٹ افیئر میں ہے کہ آپ جیسے انہوں نے بتایا, بڑی اچھی مثال دی کہ کیا پرسیپشن جا رہا ہے, اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو خبر ہے, ایک وہ ہے کہ خبر پیدا کی جا رہی ہے, خبر بنائی جا رہی ہے, خبر ہے نہیں لیکن اس کو بنایا جا رہا ہے. تو یہ فرق کرنا پڑے گا کہ جو ایکچوئل واقعہ ہوا وہ کیا ہے, اور ہمارے اندر کی خواہش کیا ہے کہ جو ہم ٹی وی پہ خبر بنا کے لانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک, یعنی ہم اپنی خواہش کو دراصل خبر بنا کے لانا چاہتے ہیں.